اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن سے کچھ چیزیں نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح روحانی امراض تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جسمانی امراض اور ڈیسیزز کی ریشو بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. چونکہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اور جتنے الہی نمائندے ہیں ان کو خدا نے جس طرح روحانی امراض کے علاج کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح جسمانی امراض کا علاج بھی ان ہستیوں نے بتایا ہے. لہذا وہ روحانی طبیب بھی تھے، جسمانی طبیب بھی تھے. اور جو آج ہمارے پاس جتنی میڈیکل کے شعبے میں ریسرچ ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد جو ہے جابر ابن حیان اور اسی طرح اور علماء جو ہیں ان کی کتب سے انگریزوں نے، ویسٹ نے جو کتب جب مختلف ممالک پہ قبضہ کیا تو وہ کتب ساتھ لے گئے، ان بکس سے استفادہ کیا. ابھی بھی جابر ابن حیان کا اسٹیچو جو ہے وہ ویسٹ میں بڑے احترام سے انہوں نے سڑکوں پہ لگایا. تو ان ہستیوں سے یہ علوم آگے بڑھے اور پھر ریسرچ یہ میڈیکل کی آج یہاں تک پہنچی ہے. یہ جو ریسرچ ہے اس میں پازیٹیو جنبے ہیں، لیکن بہت سارے نیگیٹو جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ میڈیسن جتنی بھی اکثر آتی ہیں ان میں سے اگر ایک جیسے فائدہ ہے تو دو تین جیسے اس کا نقصان اور ضرر ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طب ائمہ علیہ السلام دیکھیں تو وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں نیچرل کہ جس میں جو ہے ضرر کوئی نہیں ہے، فائدہ یقیناً ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے. تو جس طرح روحانی بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے، تو مطلق قرآن نے کہا ہے کہ شفا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں کو جو ہے شامل ہے، قرآن سے شفا حاصل ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یرقان جیسی مرض جو ایک مہلک مرض بن چکی ہے خصوصاً پاکستان برصغیر کی سوسائٹی میں، اس کا علاج معصومین نے 14 سال پہلے بتا دیا. لہذا میڈیکل کا جو علاج ہے اس کو بھی اگر کوئی کر سکتا ہے، فائدہ ہے تو کرے، لیکن اس سے اتنا فائدہ مرتب نہیں ہو رہا. یہ طب معصومین سے فائدہ مرتب ہوتا ہے اور اس میں کوئی ضرر نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ کام کریں اور دنیا پہ ایک وہ جیسے غلبہ پا سکتے ہیں، اقتصادی غلبہ بھی میڈیکل کے شعبے میں بھی، جیسے ویسٹ نے ہمارے اوپر غلبہ پا لیا ہے اور میڈیکل کے شعبے میں وہ چیزیں لا رہے ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں. سب سے پہلے جو قرآن نے خود کہا کہ اس میں مومنین کے لیے شفا، ایمان ہونا شرط ہے. تو شفا سورہ یاسین جیسے اس کو قلب قرآن کہا گیا. جو آدمی صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو مغرب تک خدا اسے بلاؤں، آفات، امراض سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. مغرب کو پڑھتا ہے مغربین کے بعد تو صبح تک خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ سورہ یاسین کے حوالے سے وارد ہوا ہے. اسی طرح سورہ یاسین کو زعفران سے لکھ کے اگر اس کاغذ جس کے اوپر لکھا گیا اس کو پانی میں رکھ کے وہ جو یاسین لکھی ہوئی ہے وضو باوضو ہو کے اس کو انسان پی لے اس پانی کو، تو روایت بتاتی ہے کہ جتنی امراض ہیں انسان کی روحانی بھی اور جسمانی بھی، یہ خدا نے قرآن میں یہ شفا رکھی ہے. اور آپ سروس ہاسپٹل لاہور میں چلے جائیں، وہاں باقاعدہ یوٹیوب پہ بھی یہ آپ کو کلپ مل جائے گا. سورہ رحمان سے جو ہیڈ کے مسائل ہیں، سر کی امراض ہیں، دماغی امراض ہیں، ان کا سورہ رحمان سے علاج کیا جا رہا ہے. آج بھی کسی کو سر میں درد رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، وہ سورہ رحمان زیادہ سنے، زیادہ اس کی تلاوت کرے اونچی آواز سے، تو اس کا غم، اس کی ذہنی ٹینشن، اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. تو خدا نے یہ ایک طریقہ شفا کا بتایا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ امام سے روایت ہے کہ اگر آپ کھیرے لے لیں، جس کو عربی میں خیار کہتے ہیں، جس کو بلکہ انگلش میں بھی کول ایز کوکمبر کی ایک ضرب المثل بن چکی ہے کہ فلاں آدمی تو کھیرے کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی کھیرے کی تاثیر ٹھنڈی ہے. یہ غیر مسلم بھی اس چیز کو مان چکے ہیں اور جدید میڈیکل کی جو ریسرچ ہے وہ بھی مانتی ہے.
لہذا امام نے 14 سال پہلے بتا دیا ہے، چونکہ یرکان گرمی سے ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں لوگ گرم چیزیں کھاتے ہیں، چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں، مثالیں کھاتے ہیں، گرم ان چیزوں سے بچنا چاہیے، مرچ مثالوں سے۔ اور پانی جو ہے وہ حکومتیں جو صرف دعوے کرتی نہیں، وہ پانی صاف لوگوں کو نہیں دے سکیں۔ یہ پانی ملوث ہو چکا ہے، مختلف جو انڈسٹریل خصوصاً ایریاز ہیں ان کی جو خرابی یا کثافتیں ہیں وہ پانی میں مکس ہو چکی ہیں انڈر گراؤنڈ، اور وہی پانی لوگ پی رہے ہیں اور اس سے مریض ہو رہے ہیں، اور گناہ بھی سبب ہے میرا مرضوں کے بڑھنے کا۔ تو ان تمام ریزنز کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج جو امام نے بتایا وہ کھیرا آپ لے لیں، 1 کلو کھیرے، اس کا جو چھلکا اتار لیں۔ ویسے بھی کھیرے کھائیں، سلاد میں ویسے زیادہ کھائیں، یرکان اور معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کھیروں کے چھلکوں کو 3 کلو پانی یا 2 کلو پانی میں پکائیں۔ جب اس میں 1.5 کلو پانی رہ جائے تو روزانہ خالی معدے آدھا کلو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جو ہے وہ پئیں۔ انشاءاللہ خدا یرکان کی مرض سے شفا دے گا۔ وآخر دعوانا